چیز کی جستجو میں لگ گئے ہیں جو بے آرام ہے. ہم بے آرام چیزوں کو پانے کی خواہش میں آرام دہ چیزوں سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، ہمیں وہ چیزیں چاہیے. ہمیں بہت مہنگے جوتے چاہیے کسی ایونٹس کے لیے، چاہے ہم نے انہیں 1-2 بار پہننا ہو. ہم اپنے روزمرہ کے استعمال کے لیے ہم وہ جوتے کا انتخاب کریں گے جو بالکل بھی ہم کہیں گے نہیں، گھر میں ہی تو پہننا ہے، کہیں باہر جاتے ہوئے تھوڑی نہ پہننا ہے، جیسا بھی ہے چل جائے گا. یہ جیسا بھی ہے چل جائے گا کہ چکروں میں پھر ہم اپنے خود کے ساتھ بہت ناانصافی کر بیٹھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بے آرام چیزیں، اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم بے آرام جوتا لیتے ہیں گھر روزمرہ کے استعمال کے لیے، اس سے ہماری ایڑیوں میں درد ہونے لگے گی، ہمارے پورے اعصاب میں اس کا اثر پڑے گا. جیسے ہماری ایڑیاں دکھیں گی، ہمارے پٹھوں میں درد، یہ وہ چیزیں، یہ ہمارے پورے اعصاب میں اس کا اثر انداز ہوتی ہیں یہ چیزیں. اور اس کے بعد ہم جو ہے چڑچڑے رہنے لگ جاتے ہیں. ہمیں قوت برداشت جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں ہمارے اندر قوت برداشت کو ختم کرتی جا رہی ہیں. ہم سے چھوٹی چھوٹی بات بھی نہیں برداشت ہوتی. ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم ایک دم سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ایک دم سے ہم ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. کسی کی بات سننے کا جو ایک میں کہوں گی عادت، وہ ہمیں ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنی کہنا چاہتے ہیں، دوسروں کی سننا نہیں چاہتے کسی بھی قیمت پہ. ہم چاہتے ہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو پہلے رکھا جائے، ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ہی ترجیح دی جائے، اور دوسروں کی بات کی ترجیح دینا ہمارے لیے ضروری نہیں. یہ جو عدم برداشت ہماری طبیعت میں جو پیدا ہو رہی ہے، یہ ہمیں چڑچڑا کر رہی ہے. اور یہ چڑچڑا پن جو ہے، یہ ایونچولی سٹریس اور ٹینشن ان ایسی شکلوں کی صورت میں آتا ہے. ہم اپنے لیے بہت مہنگی چیزوں کا انتخاب کرنے لگ گئے ہیں. ایسی چیزیں جو ہمیں مطلب سکون دیں نہ دیں، لیکن مہنگی ہونی چاہیے. بہت مہنگے موبائلز ہونے چاہیے. چاہے وہ موبائل، ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ کہیں گر جاتے ہیں، یا پھر ایسے مہنگی جو گیجٹس ہوتے ہیں، یا پھر کوئی چوری ہو جاتے ہیں. تو کچھ بھی کوئی بھی ایسا کوئی معاملہ جب ہم سے درپیش آتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو الزام دینے لگ جاتے ہیں. گھر کا ماحول خراب ہونے لگ جاتا ہے، گھر میں تناؤ پیدا ہونے لگ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو ہیں پھر ہمیں مختلف قسم کے سٹریس میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر کچھ سٹریس تو ہم نے ایسے ہی ہوا پال لیے ہوئے ہیں. بچوں کے اچھے مارکس نہیں آ رہے، سٹریس. آپ کسی جگہ پہ وقت پہ نہیں پہنچ رہے، ٹینشن، سٹریس. کھانا نہیں اچھا بن رہا، اس چیز کی پریشانی. یہ چیزیں جو ہیں ہماری طبیعت میں سکون کو ختم کرتی جا رہی ہیں. چیزوں کی ہمیں اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی وہ اہمیت کے قابل ہیں. ہم ہیں تو یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں نا، تو ہم چیزوں کو اتنی اہمیت کیوں دیں؟ جن باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، ہم نے ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اومٹ کر لیا، بالکل ختم کر دیا. اچھے رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے. اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی، اللہ نے ہمیں صحت دی، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہم ایک تکلیف سے گزر کے صحت یاب ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس قابل ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں، میں کھانے کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں. یہ بھی بہت بڑی میرے لیے نعمت ہے. ہم جتنے نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے، اتنا ہمیں نعمتوں کو استعمال کرنے میں مزہ آئے گا اور خوشی محسوس ہوگی. ہماری جو لوگ مدد کرتے ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. چاہے وہ آپ کی مالی مدد کر رہے ہوں، یا چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل فارم میں، کسی بھی صورت میں ہو، ہمیں ان کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے ارد گرد ایسے رشتے بنا رکھے ہیں جو ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور ہماری تکلیف کو سمجھتے جانتے ہوئے ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری قدر کرتے ہیں. ہمیں قدر ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو ہمیں عزت دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عزت دیں. جو ہمیں اس لیے عزت نہ دیں کہ اگر ہم ان سے کسی بایولوجیکل رشتے میں ہیں، یا پھر ہم اچھے عہدے پہ فائز ہیں، یا وہ ہمارے ماتحت ہیں، یا کچھ بھی، یا ہم گھر میں ایک ایسے ہمارا رول ہے کہ ڈومینیٹنگ رول ہے تو پھر بھی ہمیں ڈر کے عزت دے رہے ہیں. ایسے نہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیں ہمارے دوسرے ایسے لوگوں کو عزت دے رہے ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، جس طرح ہمارے ملازمین ہیں، جس طرح ہمیں جو
سہولتیں مہیا کرتے ہیں، جس طرح کوڑا اٹھانے والا ہو گیا، گھر کی صفائی کرنے والی ہو گئیں، برتن دھونے والی ہو گئیں، ہمیں جس سے ہم پھل خریدتے ہیں، سبزی فروش ہو گیا، جس سے روزمرہ کے معاملات ہماری زندگی کے چلتے ہیں، ہم احترام دینا اور احترام، ہم چاہتے ہیں ہم احترام ہمیں ملے، ہمارا کوئی احترام کرے، لیکن ہم احترام دینا بھول چکے ہیں اپنی زندگی میں لوگوں کو۔ ہم جتنا لوگوں کو احترام دیں گے، ان کی عزت کریں گے، اپنے آپ کو جتنی پازیٹیوٹی میں رکھیں گے، جتنی باتوں پہ اپنی زندگی میں ایسی باتوں کو شامل کریں گے جو آپ کو سکون مہیا کریں، جو آپ کی زندگی میں بے سکونی نہ لائیں، تو ہم اتنے سکون میں رہیں گے، خوش رہیں گے، ہماری زندگی میں سٹریس بھی ختم ہو جائے گا، ہمارے ہارمونس بھی بیلنسڈ رہیں گے۔ بس اپنی زندگی، ہم نے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ ہمیں مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے، ہم مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات میں صرف یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھی چیزیں چاہیے، بہت اچھا سب کچھ چاہیے۔ اچھی چیزیں کو پانے کی خواہش ہمیں رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہماری اللہ کی رضا سے راضی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس پہ آپ راضی رہیں، تو اللہ آپ کو خوشی ہو کے اور عطا کریں گے۔ اللہ نے جو آپ کے لیے پلان کیا ہے، یا جو بھی آپ کا نصیب مقدر ہے، آپ اس سے راضی رہیں۔ اللہ سے ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جنگ سے میں مراد اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ سے ہمیں ضد نہیں لگانی چاہیے، ہمیں یہ بھی چیز چاہیے، ہمیں وہ بھی چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز مہیا کریں، ہمیں یہ چیز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، یہ اس انسان کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت ہے، اس کا ساتھ ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ جو ضد ہوتی ہے یہ ہمیں تھکا چھوڑتی ہے۔ کہتے ہیں نا، سنا ہے نا ہم نے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اگر تم نے کر دیا سپرد اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے۔ پھر اگر تم نے انکار کیا اس پہ جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا اس پہ جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بڑی دیر پہلے پڑھا تھا اس کو، پتہ نہیں صحیح بول بھی پائی ہوں کہ نہیں۔ بہرحال اپنی زندگی میں سب لوگوں سے میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں خواہ مخواہ کے سٹریس جو ہے ان کو مت پالیے۔ چیزیں وہ لیں جن کی آپ کو واقعی اشد ضرورت ہے، اور جنہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا استعمال آپ کی زندگی میں ہے۔ بے مقصد چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ اگر چیزیں ہیں، کچھ ایسا سامان ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے استعمال میں نہیں آنا، آپ وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی۔ کوئی ضرورت مند انہیں استعمال کرے گا، آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کی زندگی کے راستے جو ہیں وہ تکلیفوں، اگر کوئی زندگی میں کوئی پینس ہیں، آپ کی کسی قسم کی تکلیفیں ہیں، وہ دور ہوتی جائیں گی، آپ کی زندگی میں مشکلات ختم ہوتی جائیں گی، راستے کھلتے جائیں گے نئے نئے۔ تو بس یہی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا جو دن کا حصہ ہے وہ بھی عبادت میں مشغول رکھیں، اگر جو بھی آپ کو میسر ہوتا ہے، جس دن کا کوئی بھی پہر ہو یا رات کا، جب بھی آپ کو جو بھی وقت آپ کو میسر ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے ساری باتیں کریے، اللہ تعالیٰ بہترین حل نکالنے والے ہیں۔ اور جاتے جاتے یہ کہ بریسٹ کینسر کی جو علامات ہیں ان کو مد نظر رکھیے، جن میں گلٹی ہے، چھاتی میں کسی قسم کی گلٹی ہے، کوئی ایسا مواد جو خارج ہو رہا ہے، اور بغل میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو پلیز آپ اپنے جو ابتدائی معائنہ ہے اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریے، ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کوئی ایسی بات دوسروں کو شیئر کرنی چاہیے، یا کوئی ایسی ایک لائن جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیٹیو ہے اور ہمیں انفارمیشن دوسروں کو بھی پہنچانی چاہیے، تو پلیز آپ میری بات کو آگے تک ضرور پہنچائیے، شیئر کیجیے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی کسی قسم کی دل آزاری ہوئی ہے آپ کی میری کسی بات سے، تو میں اس کے لیے بہت زیادہ آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔